الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه صدق الله مولانا العظيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. عزیزان محترم، ہمارا یہ تفسیر کا نورانی سفر الحمدللہ سورۃ الانعام کی 9 رکوع مکمل کر چکا ہے، جو 82 آیات پر مشتمل تھا. آج آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 90 تک جو 10واں رکوع ہے، جس میں کل 8 آیات ہیں، اس کی تلاوت ترجمہ انشاءاللہ تعالی بیان ہوگی. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنی نشانیاں بتائی، یعنی کائنات کی نشانیاں. تفسیر میں آیا کہ ایک اونچائی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز کیا، اور وہاں سے 7 آسمانوں کے آگے کیا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماتھے کی آنکھوں سے نظارہ ہوا. اور اس کے بعد زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹائی، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. اللہ کے نبی کا یہ عظیم معجزہ تھا. اس کے بعد جب آپ اپنی قوم میں آئے تو اپنی قوم کو بغرض تبلیغ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے آ کر بغرض تبلیغ کہتے ہیں، ایک ستارے کو دیکھ کر چمک رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. یہ ایک سوال تھا. کس سے سوال تھا؟ اس بے وقوف قوم کی فکر سے سوال تھا. ایسا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی شک کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو اس سے بڑی نشانیاں دیکھ کے آئے تھے. آپ نے سوال کیا، پھر اس کے بعد وہ بجھ گیا. آپ نے فرمایا بجھنے والا خدا نہیں ہو سکتا. چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ آپ پھر وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتا. دمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھا، کہا یہ خدا ہو سکتا ہے. وہ غروب ہو گیا، کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کے شرک کی ذہنیت سے بری ہوں، میں بری ہوں تمہارے شرک کی ذہنیت سے. تو وہ دلائل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے. یعنی کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ کیا تھا؟ یہ کسی نادان قوم کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب ایک ایجوکیٹڈ پرسن یا کوئی لیکچرر، پروفیسر کوئی کلاس لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ طلباء اور طالبات کے ذہن اور ان کے شعور کے قریب آ کے بات کرتا ہے. الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، مثالوں کا انتخاب کرتا ہے، اس انداز میں بات کرتا ہے. لیکن جب ایک پروفیسر خود دو بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایسی بات چیت کریں گے کہ وہ اپنے حساب سے بات کریں گے. لیکن جب کلاس لینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے طلباء کو. مقصد ہوتا ہے کہ طلباء کے ذہن میں بات ان کی سمجھ کے دائرے کے اندر آئے. تو اس سمجھ کے دائرے کے اندر اس بات کو لانے کے لیے اس معیار تک اترنا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ 3 سوال کیے. اس کے بعد فرمایا تمہارے شرک سے بری ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ تھی ہماری وہ قوی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی. یہ قوی دلیل تھی، کائنات کی نشانیاں. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. ہر چیز کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. ابتدا سے پہلے وہ نہیں ہے اور انتہا کے بعد بھی وہ نہیں ہے. چاہے وہ آسمان میں چمکنے والا ستارہ ہو، سورج ہو، چاند ہو، خواہ وہ کتنا ہی چمکتا ہو، خواہ وہ کتنا ہی وجیح ہو، خواہ وہ کتنا ہی دمدار ہو، لیکن اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک بگننگ ہے، اس کا ایک اوریجن ہے. وہ کہیں سٹارٹ ہوا اور اس کا ایک اینڈ بھی ہے، اس کا ایک خاتمہ بھی ہے، اس کی ایک لمٹ بھی ہے، باؤنڈری ہے، کہیں ختم ہوتا ہے. تو کتنی عظیم نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو عطا فرمائی. تم دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز کو بھی دیکھ لو، اس کی شروعات ہے اور اس کا خاتمہ بھی ہے. اللہ وہ ہے جو شروعات سے بھی پاک ہے اور ختم ہونے سے بھی پاک ہے. شروعات سے بھی پہلے اللہ ہے اور ختم کے بعد بھی اللہ ہے. کائنات کی شروعات سے پہلے اللہ ہے اور کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ ہے.
اللہ کی ذات شروعات سے اور ختم ہونے سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوی دلیل تھی جو آپ نے اپنی قوم کو عطا فرمائے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند فرمایا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا۔ بے شک آپ کا رب، یہ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ سات ہجری سے، یہ ہجری نہیں، 7 سن نبوی، ہجری سے 5 سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے۔ ہجری سے 5 سال پہلے حضور مکہ میں، سورہ انعام مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی دعوت سے اکتا گئے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ حق ان کے سامنے آ چکا ہے، تو آپ ہرگز اپنے دل کو مغموم نہ کریں، غمزدہ نہ کریں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر قرآن مجید کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ یعنی ان کا نام لیا۔ بہت برکت والا یہ رکوع ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے نا، اس سے آپ سب واقف ہیں۔ اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ پڑھتا ہے یا رزاق یا غنی یا وہاب یا باسط۔ کسی کے گھر اولاد نہیں ہوتی، وہ پڑھتا ہے یا خالق یا مصور یا باری، وہ پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پریشان حال ہے تو وہ پڑھتا ہے یا کاشف یا کاشف یا کاشف، ہے نا۔ یہ اللہ کے ناموں کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ برکت رسول اللہ کے ناموں میں، رسول اللہ کے نام میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے نام کے بعد برکت رسول اللہ کے نام، اور رسول اللہ کے نام کے بعد برکت اللہ کے نبیوں کے نام میں، اور اللہ کے نبیوں کے نام کے بعد برکت اولیاء اللہ کے نام میں بھی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے نام میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ ایک مضبوط؟ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ کیا ہے؟ وہ سند یہ ہے کہ امام علی رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے روایت کیا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے روایت کیا، حضرت جعفر صادق نے اپنے والد حضرت باقر سے بیان کیا، حضرت باقر نے اپنے والد حضرت سیدنا زین العابدین سے بیان کیا، روایت کیا، حضرت زین العابدین نے اپنے والد حضرت سیدنا حسین سے روایت کیا، حضرت حسین نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کیا، حضرت علی نے رسول اللہ سے روایت کیا۔ یہ روایت کی ایک سند، یہ جو سند ہے اہل بیت کی ہے، رسول کے گھرانے کی ہے، عطرت کی ہے، رسول اللہ کی آل کی ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ کی آل کی یہ سند ہے، محدثین نے فرمایا یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سونے کی زنجیر، یہ عام زنجیر نہیں ہے۔ کیا؟ سلسلۃ الذہب۔ محدثین کہتے ہیں یہ سونے کی زنجیر ہے، سونے کی زنجیر، سلسلۃ الذہب۔ اس روایت کے نیچے حاشیہ کر کے ابن ماجہ اور امام ابو داؤد یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس روایت کی سند کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ان ناموں کو پڑھ کر کسی بیمار پہ دم کرتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہوتی ہے بزرگان دین کے ناموں کی برکت۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، کیا نام؟ ابراہیم۔ اپنے جد کے نام پہ حضور نے اپنے فرزند کا نام رکھا، ابراہیم۔ اور آپ آگے بڑھیں، حضرت امام حسین کے فرزند 3، آپ نے تینوں کا نام علی رکھا۔ حضرت علی کے بھی امام حسن اور امام حسین کے بعد کچھ شہزادے ہوئے جو بھی فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد دوسرے نکاح سے ہوئے،
اور ان میں حضرت علی نے کیا نام رکھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ، عبد الرحمن، ان ناموں میں بھی برکت ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یقیناً عبداللہ اور عبد الرحمن میں برکت ہے، لیکن بزرگان دین کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے، بزرگان دین کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو برکت ہے وہ برکت والی آیت ہم اب تلاوت کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا، اور نام جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ زیادہ تر انبیاء اس میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا، لیکن اگرچہ کہ نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس میں ہے، جبکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اوپر آتے ہیں، 2000 سال قبل آتے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرنے کے بعد جب ترجمہ کریں گے تو ہر نبی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹے اور یعقوب ان کے بیٹے، یعقوب پوتے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام ایک بہت بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں حضرت سارہ، یہ بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہوئی ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت ضعیف العمر ہو گئے تھے بشری اعتبار سے، بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ چلو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سفر کرتے ہیں۔ وہاں جا ہی رہے تھے کہ راستے میں کسی فرشتے نے ندا دی، اے ابراہیم رکو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینے والا۔ بی بی سارہ نے کہا اس عمر میں یہ تو نیچرل نہیں ہے یہ چیز، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جواب آیا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی جس کا نام آپ نے اسحاق رکھا۔ ان کے بیٹے یعقوب عقب سے ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے تعقب کرنے والا، یعنی کہ پیچھے آنے والا، کوئی سامنے چل رہا ہے تو اس کا پیچھا کوئی کرتا ہے تو اسے یعقوب کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جڑواں پیدا ہوئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، پہلے ان کے بھائی پیدا ہوئے، ان کے پیچھے یعقوب پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام ہوا یعقوب۔ اور ان کا ایک اور نام ہے اسرائیل، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ جتنے ہیں آج، یہ سب انہی کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، اور اسی طرح ان کی نسل میں نبوت چلی، اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان میں کئی انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے فرزند ہیں وہ اسماعیل، جن کی اولاد سے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے فرزند حضرت یعقوب، دوسرے فرزند حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں تذکرہ نہیں آیا کیونکہ یہاں تذکرہ بنی اسرائیل کا مقصود ہے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں، تفصیلاً آپ کا تذکرہ ہو چکا ہے کعبے کی تعمیر میں۔ اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ یوں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی کہ بیٹا اور پوتا دیا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ بندی کر دیں گے۔ مین سوئچ سے ٹھیک ہے، کہیں دور رکھ دو اس کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق اور یعقوب ابراہیم کو دیے۔ اس سے پتہ چلا اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، نسل بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کُلًّا ہدینا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس نسل کو ہدایت دینا، یہ بھی نعمت کے اوپر نعمت۔
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ ان سب کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ایک 2000 سال پہلے کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ سب جانتے ہیں واقعات نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کے مشہور ہیں، اپنی کشتی کو لے کر مشہور ہیں۔ ایک بڑی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس رسول کی دعوت کا وقت مکمل ہوا، اب عذاب کا وقت آیا ہے، لہٰذا ایک کشتی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جو اس کشتی میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں داخل نہیں ہوا اس کا آج تک اب تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، غرق ہو گئے وہ لوگ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی نسل میں سے۔ اب ذُرِّيَّتِهِ سے مراد ابراہیم کی نسل بھی ہے اور نوح علیہ السلام کی نسل بھی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، اور انہی کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان دیے۔ داؤد علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک یہ کہ جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو بے جان چیزیں بھی قریب آ کے بیٹھ جاتی تھی، چرند پرند آ کے طواف کرتے تھے، اور جانور سب اکٹھا ہوتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے، لہنے داؤدی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا کہ آپ مضبوط سے مضبوط لوہے کو بھی اگر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے تو آپ کے ہاتھ میں آ کر کے مولڈ ہو جاتا تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں آ کر کے نرم ہو جاتا تھا، آپ اسے اپنے حساب سے موڑ لیتے تھے۔ سلیمان داؤد کے بیٹے، داؤد و سلیمان داؤد کے بیٹے۔ تو آپ سب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھے ہیں طالوت کا واقعہ۔ طالوت نے جالوت کے خلاف جب جنگ کی تو اس جنگ میں جو سپہ سالار تھے وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا جالوت۔ آپ لشکر میں تھے کس کے؟ طالوت کے۔ اور تفسیر میں آیا کہ بعد میں داؤد علیہ السلام جو ہے داماد ہوئے طالوت کے، اور طالوت نے اپنی سلطنت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وہ اپنے والد سے ڈبل حکومت کر گئے۔ روایت میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کی حکومت کی دگنی حکومت سلیمان علیہ السلام کی تھی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی حکومت نہ صرف لوگوں اور زمین پر تھی بلکہ آپ کی حکومت جن پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، پانی دریاؤں پر بھی تھی، اور ہواؤں پر بھی تھی۔ ہوا بھی آپ کی بات کو مانتی تھی، جنات بھی آپ کی بات کو مانتے تھے۔ آپ کا جب لشکر چلتا تھا تو اس لشکر میں صرف انسان نہیں چلتے تھے بلکہ پرندے بھی چلتے تھے، اور جانور بھی اپنے آپ سے چلتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی چابک مار کے جانور کو لاتا ہے۔ اور چینٹیاں بھی آپ کے لشکر کا ادب کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ رک جاؤ، سلیمان کا لشکر جا رہا۔ ایسی عظیم حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو عطا فرمائی۔ یہ سب اولاد ابراہیم۔ و داؤد و سلیمان و ایوب۔ اب پھر حضرت ایوب، صبر۔ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ صبر۔ آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بیماری کو لاگو کیا، تو پھر آپ نے اس بیماری کے ساتھ آپ کی شفا تک صبر کا ایک ایسا نذرانہ پیش کیا، قیامت تک صبر کی آپ مثال بن گئے۔ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یوسف علیہ السلام۔ اب آپ کا کیا ہے؟ سورہ یوسف پورا اکھنڈ آپ ہی کے لیے نازل ہوا۔ آپ کا معجزہ، آپ کا حسن، اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا حسین و جمیل اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ان کی انگلیاں کٹ جانے کا انہیں کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام تو ماشاءاللہ ہم اتنا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اب کوئی تذکرہ کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کثیر المعجزات۔ وہ ہارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے جو آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کے بعد نبی ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ کیسی نیکی حضرت ابراہیم کی؟ اللہ اکبر! چاروں طرف سے بت پرستوں کی بربریت، زیادتی، ظلم،
اور اس میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ، تم جلاتے ہو جلاؤ، تختے پہ تختہ دار پہ لٹکانا چاہتے ہو لٹکاؤ، لیکن ابراہیم تو لا الہ الا اللہ ہی کی صدا بلند کریں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں۔ اس کے بعد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، اب دیکھیے زکریا علیہ السلام یہ آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل، بی بی مریم کا زمانہ، بی بی مریم کا زمانہ۔ زکریا یہ اللہ کے نبی تھے اور یہ بیت المقدس کے خادم تھے۔ انہی کے زمانے میں حضرت بی بی مریم کا وہ واقعہ پیش آیا جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں کہ بے موسم کے پھل محراب میں آئے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی اور آپ کے فرزند کا نام تھا یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ خشیت الہی سے کانپ جاتے تھے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا تو سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو جاتا، اس قدر روتے کہ آپ کو لوگ آ کر کے روکتے کہ رک جاؤ، اللہ اکبر، اس قدر خوف خدا میں آپ لرزتے تھے۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تذکرہ تو ہم تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ کی بھی ایک خصوصیت بتاتا چلوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یا نواسے ہیں؟ نسل سے ہیں یا نواسے ہیں؟ نسل تو بیٹوں کے بیٹے کو کہی جاتی ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ بی بی مریم کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، نواسے ہونے کے باوجود بھی اولاد ہیں۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح امام حسن، امام حسین اور آپ کی نسل جتنی سعادات ہے وہ سب کے سب بی بی فاطمہ الزہرا کی توسط سے اولاد محمد ہے۔ سعادات کی جو فضیلت ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت علی کی تو اور بھی اولادیں ہوئی، لیکن سعادات کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ رسول اعظم کی اولاد ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد کون؟ آل محمد کون؟ آل محمد یعنی اولاد محمد۔ اولاد محمد کون؟ اولاد محمد جو صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسن میرا بیٹا ہے اور سید ہے، حسن میرا بیٹا ہے اور سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور آگے دیکھا گیا حضرت امیر معاویہ کا جب اختلاف ہوا تو اس وقت امام حسن نے خلافت کو ترک کر کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی، اور اس صلح نے کئی مسلمانوں کی جان بچائی، اس صلح نے کئی مسلمانوں کی جان بچائی۔ تو زکریا و یحییٰ و عیسیٰ، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد الیاس۔ سورۃ الصافات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ تو کتنی عظمت اور بزرگی والے نبی ہوں گے، یہ نبی نہیں بلکہ رسول بھی تھے، الیاس رسول بھی تھے۔ یاد رکھیے نبیوں میں جس نبی کو کتاب اور شریعت دی جاتی ہے اور قوم دی جاتی ہے اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے، صاحب قوم، صاحب کتاب، اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول تھے الیاس علیہ السلام۔ شام میں، اچھا آپ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے، 4 پشتوں کے بعد پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی 4 پشتوں کے بعد الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام کی عظیم تبلیغ کے بعد بھی بنی اسرائیل میں بت پرستی اور شرک عام ہو گیا تھا۔ تو شام میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بعل بک، بعل بک، با عین لام با کاف، بعل بک، اسے بال بکا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس علاقے میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ اس وہاں کے لوگوں میں جو بت پرستی اور شرک پھیل گیا ہے اس برائی سے اس قوم کو بچاؤ۔ حضرت الیاس علیہ السلام گئے
انہوں نے نہیں مانا اس بات کو. بال نامی بت کی وہ عبادت کرتے تھے. بال بت کا نام تھا, سونے کا بت تھا, یہ بہت طویل, بہت لمبا بت, اس کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ. الیاس علیہ السلام ان میں گئے, انہوں نے حضرت کی بات نہیں مانی, کچھ لوگوں نے مانی, اکثر لوگوں نے نہیں مانی. اللہ فرمایا آپ اپنی قوم سے الگ ہو کے غار میں چلے جائیں. جو قوم شریر تھی اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا, نام و نشان مٹا دیا. اللہ, ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہ ہوئے الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین, یہ سب صالحین میں سے. میں آگے انشاءاللہ پھر دہراؤں گا یہ چیز. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع, الیسع اور یونس اور لوط, اور ہم نے ان سب کو تمام زمانوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اسماعیل یہ کون ہے؟ ذبیح اللہ. ہم کئی چیزیں بیان کر چکے ہیں, اختصار سے عرض کروں آپ کی شان کیا ہے. میرے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. کیا تھے آپ کے الفاظ؟ میرے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم, اور آپ کی اولاد سے آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. سب پہ بھاری. اسماعیل اگرچہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک جھومر ہے انبیاء کا, گلدستہ ہے انبیاء کا شجرے میں, لیکن وہ پورا کے پورے گلدستے ایک جگہ ہو بھی جائیں تو اس ایک پھول کی عظمت کو پا نہیں سکتے جو پھول اللہ نے اسماعیل کی گود میں رکھا. وہ محمد مصطفیٰ ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ, یسع کون ہے؟ یہ بھی نبی ہیں. ان کا تذکرہ زیادہ تفاسیر میں احادیث میں نہیں ملتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ آپ صحابی تھے حضرت الیاس علیہ السلام کی. آگے چل کے آپ بھی نبی ہو گئے. دیکھیے, غور کیجئے, اس زمانے میں ہر نبی کے بعد ایک نبی تھا, ہر نبی کے بعد نبی, اور اپنے سے پچھلے والے نبی کی وہ تبلیغ کرتا تھا, ان کی کتاب کی حفاظت کرتا تھا, ان کی تعلیمات کی حفاظت کرتا تھا, بدعتیں پیدا ہونے نہیں دیتا تھا, حفاظت کرتا تھا, تاکہ جو دین اور شریعت پچھلے نبی کی ہے وہ سلامت رہے. اس نبی کا کام ہوتا تھا. ہمارے نبی نبی اعظم, اور آپ کی عظمت ہی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ختم نبوت حضور کی عظمت ہے. آپ کے بعد لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو نبوت تو نہیں ہے لیکن ولایت ہے. حضور کی امت میں ولایت ہے, اور ولایت کیسی ولایت ہے, ولایت کیسی ولایت ہے, اور ولایت کا سلسلہ کیسا ہے. اللہ اکبر. تفصیل میں گئے بغیر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ پڑھیں گے تذکرہ حضور غوث الاعظم کا, اچھا حضور غریب نواز کا, ایک قوم کی مانند تھا ہندوستان. حضرت غریب نواز تشریف لائے اور آپ نے اس قوم میں سدھار پیدا کیا. کام نبیوں والا کیا لیکن نبی نہیں, امتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام اتنا عظیم لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت دی, اور وہ ولایت رسول اللہ کے نقش قدم پر تھی. یسع, تو یسع جو ہیں یہ الیاس علیہ السلام کے صحابی تھے, آگے چل کر نبی ہوئے. وہ یونس کون؟ مچھلی والے. یونس کون؟ مچھلی والے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس, تفصیل آئے گا آپ کا بھی تذکرہ, سورہ یونس ہے اور سورہ انبیاء ہے, اس میں تفصیل سے آپ کا تذکرہ آتا ہے. لیکن ایک اہم بات جو تھی وہ یہ کہ آپ جو ہے اللہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء, اپنی قوم سے بیزار ہو کے, یہ نہیں سدھرتے, یہ لوگ بیزار ہو کے چلے گئے. کہاں گئے؟ ایک کشتی میں گئے, قافلہ کشتی جا رہی تھی, کشتی میں چلے گئے. اب کشتی ڈگمگانے لگی, بھنور آنے لگا, تو
استخارہ پر یہ معلوم ہوا کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوا. یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں. کوئی غلام ایسا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوا. یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی جان بچانے کے لیے خود کود گئے پانی میں. کشتی تو گئی، بیڑا پار ہوا، لیکن آپ کو نگل لیا ایک مچھلی نے. اور تفصیل ہے اس کی قصص الانبیاء میں، اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا. اللہ تعالیٰ کیسے نبیوں کو سلامت رکھتا ہے دیکھیے. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے اور گڑ گڑا کر یہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گڑ گڑا کر آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے. ہم تفصیل آگے تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اس مچھلی نے آپ کو زندہ لا کر کے کنارے رکھا. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جس طرح مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، کوئی رہ سکتا ہے بھائی مچھلی کے پیٹ میں زندہ؟ سائنس کے جاننے والے اگر کوئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈائجسٹو سسٹم از فل آف گیسٹرک جوسز اینڈ ایسڈس. ڈائجسٹو سسٹم کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے، تیزاب ہوتی ہے پیٹ میں. ایک انسان کے پیٹ میں تیزاب ہوتی ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، تیزاب ہضم کرنے کے لیے. تو مچھلی کے پیٹ میں کتنی تیزاب ہوگی؟ اس تیزاب میں آپ زندہ ہیں. تو جو اللہ اپنے نبیوں کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، قبروں میں بھی زندہ رکھتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، وہ زندہ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ حضور کی قبر کی زیارت؟ ارے نانا ایسے مت کہو، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. وہ حضور کا دربار ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن حدیث سن لیجئے. حدیث ہے کہ مروان نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی مزار کو لپٹا ہوا پڑا ہے، ایسے لپٹ کر کے پڑا ہے. مروان کہتا ہے کون ہے یہ گستاخ جو مٹی کے ڈھیر کو لپٹا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. مٹی کو کیوں لپٹا ہوا ہے تو؟ مٹی سے تجھے کیا ملے گا؟ اس مٹی سے لپٹے ہوئے شخص نے مروان کو پلٹ کے دیکھا تو مروان اپنے ہوش کھو بیٹھا. وہ رسول اللہ کے عظیم صحابی ابو ایوب انصاری تھے. کون ابو ایوب؟ جن کے گھر حضور مہمان ہوئے مدینے میں، اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھی، جن کے گھر وحی نازل ہوئی، وہ ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری تھے. مجھے سکھاتا ہے، تو مجھے سکھاتا ہے دین کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ سن، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، خبردار یہ رسول اللہ کی بارگاہ، یہ بارگاہ رسالت ہے. یونس مچھلی والے، و لوط علیہ السلام. آپ کی قوم میں بے شرمی اور بے حیائی پھیل گئی تھی. مرد کے ساتھ زنا کرتا تھا. میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، 2-3 اتوار پہلے واقعہ. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، عذاب نازل ہوا اور آپ کی پوری قوم غرق ہو گئی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، آپ کے بارے میں فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر، سارے جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. تو دیکھیے 18 انبیاء یہاں مکمل ہوئے. لیکن اگر آپ نے ان انبیاء کرام کے نام پڑھے ہیں، نام اس طریقے سے یوں پڑھے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانی ترتیب یہاں پر نہیں ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے. کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا نام بعد میں آ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے آ رہا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام بہت پہلے ہے. تو زمانی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی، اللہ نے بس بیان کیے نام. تقاضا تو یہ تھا کہ زمانی ترتیب بیان ہونا، ان کے ابراہیم، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اس طریقے سے بیان ہو، لیکن زمانی ترتیب نہیں. مفسرین نے اس پر غور کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں زمانی ترتیب بیان نہیں کی؟ کچھ تو حکمت ہوگی. حکیم کا ہر قول حاکمانہ ہوتا ہے، تو اس میں حکمت کیا ہوگی؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں وہ حکمت بیان فرمائی. وہ حکمت یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شعبے بنائے ہیں، یہ جو گروپنگ اللہ نے کی ہے انبیاء کی، ان کی صفات کے اعتبار سے کی ہے. دیکھو نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آ گیا کہ وہ ان سب سے پہلے ہیں. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا
ان سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اسحاق اور یعقوب، یہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے. بعد میں تذکرہ ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا. اس کے بعد جو ایک ترتیب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ کیسی ہے؟ دیکھیں، داؤد و سلیمان. داؤد اور سلیمان کو اللہ نے جوڑا، اس لیے جوڑا کہ ان کے اندر ایک مشابہت، سملیرٹی ہے. وہ کیا ہے؟ سلطنت. یہ سلطنت والے تھے. ان کے بعد وہ ایوب. ایوب کیا تھے؟ مشکلات میں، مصائب میں صبر کرنے والے. مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے. ان کے بعد یوسف. اب یوسف میں داؤد، سلیمان اور ایوب تینوں کی خوبیاں ہیں. تینوں کی خوبیاں ہیں. وہ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کی عادی زندگی صبر میں گئی، کنویں میں ڈال دیے گئے، بیچے گئے، جیل خانے میں چلے گئے. تو ایوبی صبر کی ایک مثال یوسف علیہ السلام کی عادی زندگی میں. بعد میں آگے چل کے امیر ہو گئے. امیر یعنی امارت سے، امیر یعنی بادشاہ، حکمران، وزیر ہو گئے، حکمران ہوئے. تو داؤد اور سلیمان دونوں آپ کے اندر. لیکن یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ داؤد، سلیمان اور ایوب، ان تینوں سے زمانی اعتبار سے آپ پہلے آئے ہیں. موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کو ایک جگہ کیا، اس لیے کیونکہ یہ کثیر المعجزات اور ساتھ رہتے تھے. کثیر المعجزات اور ایک ساتھ رہتے تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا یہ سب کیا تھے کہ اللہ محسنین کو جزا دیتا ہے. اس کے بعد زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ان چاروں کو ایک جگہ کیا. وہ اس لیے کیونکہ ان کی خوبی تھی عبادت گزاری، زہد و تقوی. وہ ان کی خوبی تھی. اللہ نے، امام راضی کے مطابق، اللہ نے ان کو ایک گروپ میں کیا. کل من الصالحین. یہ سارے صالحین تھے، یعنی کہ نیکیاں کرنے والے تھے. اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان چاروں کو اللہ نے ایک جگہ کیا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چاروں کی قومیں آگے نہیں چلی. اسماعیل علیہ السلام کی قوم نہیں چلی، اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ان کی قومیں آگے نہیں چلی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان سب کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا، ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اور ہم نے ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. چن لیا، ہدایت دی اور صراط مستقیم پر چلایا. سبحان اللہ. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. کس کے راستے پر؟ انہی نبیوں کے راستے پر. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہاں ہدایت سے مراد نبوت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا، اس آیت سے یہ اصول بنتا ہے کہ نبوت کوئی بندہ اپنے کسب سے، محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. کسب اور محنت سے عالم بن سکتا ہے، مجاہد بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے وقت کا، ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی صرف اللہ بناتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے. تو یہ اصول بھی اللہ دے رہا ہے کہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو پچھلی زندگی میں جتنے اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی تھی. تین چیزیں عطا کی تھی ان کو ہم نے. کیا؟ کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اب یہ عظیم آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. تذکرہ ہو گیا کہ اس فیملی کو اتنے نبی اللہ نے دیے، اس کے باوجود بھی انبیاء کے جانے کے بعد وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اور جب حضور کا زمانہ آیا، حضور نے جب انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھایا، پیغام لا الہ کو آگے بڑھایا،
انہیں چاہیے تھا کہ یہ مان لیتے حضور کی بات کو، اور انہوں نے نہیں مانا، تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، سن لیجئے گا غور سے، پس اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ غنی، اگر یہ انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیا ہے جو ان چیزوں کا انکار نہیں کرتی۔ مطلب کیا ہے؟ تم انکار کرتے ہو، تمہیں قوم تھے، تمہیں اللہ نے فضیلت دی، مرتبہ دیا، عزت دی، تم نے نہیں مانا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں ہٹائے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ تو اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ جس قوم کو عطا ہوئے، اس کے بعد جب وہ قوم پھر سے گمراہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قوم گئی، اب اللہ تعالیٰ ایک قوم دوسری قوم کو لایا ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ وہ قوم بلال ہے، صہیب رومی ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ وہ قوم سلمان فارسی ہے۔ قوم، اچھا یہ تو مکہ میں نازل ہوئی نا، یہ سورت مکی صورت ہے نا، تو اس وقت تک تو صرف 40-50 لوگ ایمان لائے تھے، 40-50 ایمان لائے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لاکھوں پر یہ 40-50 باری، تمہارے لاکھوں پر۔ یہ تو پھیلے ہوئے تھے نا شام میں، یمن میں، شام، یمن، پورا یہود و نصارہ، مدینہ المنورہ میں جو اس وقت یثرب تھا، یہود و نصارہ کے قبائل آباد تھے، تم سب پر میرے محمد کے 40 بھاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدح، یہی وہ لوگ